بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں گے۔ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں شازیہ کے ڈیلی ولاگ میں۔ تو آج کے روٹین کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج ہم کچھ بات کر لیتے ہیں رمضان مبارک کے حوالے سے، کس نے روزے رکھے ہیں اور کون وظائف زیادہ کر رہا ہے، کون اپنی نمازیں پوری پڑھ رہا ہے اور کون پوری تراویحیں پڑھ رہا ہے۔ تو آپ لوگوں نے بالکل بھی اس رمضان میں یا ہر رمضان میں بالکل بھی چوری نہیں کرنی، کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں صرف عبادت کے لیے اتارا ہے، اس لیے ہمیں عبادت سے جان نہیں چھڑانی چاہیے، عبادت سے دل نہیں چرانا چاہیے اور عبادت پوری کرنی چاہیے اپنی ایمان سے، دل سے اور خلوص سے اور صاف نیت سے۔ آج کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے سے پہلے وظیفے کی تعریف کرنا ضروری ہے۔ رمضان میں خزانے لوٹنا چاہتے ہیں اور نہ تو آپ لوگوں کے لیے وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ ماہ رمضان میں جو اپنے ساتھ رحمت لے کر آیا ہے، برکت لے کر آیا ہے اور ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں سے مالا مال ہے۔ سحری میں رونق اور افطاری میں رونق، ساری رات رحمتوں کا برسنا۔ اور آج 7 رمضان مبارک پیر کے دن کا وظیفہ میں اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ یہ وظیفہ اگر کوئی بہن بھائی چاہتا ہے کہ صبح اٹھنے سے پہلے ان کی قسمت کا بند تالا کھل جائے اور آپ لوگوں کی تقدیر بدل جائے، شام کو پڑھیں تو صبح تک ہر حاجت پوری ہو جائے۔ ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلدی اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ تو 7 رمضان مبارک چلتے پھرتے کسی بھی وقت آپ نے پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ انشاءاللہ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی اور انشاءاللہ یہ بہت ہی رحمت اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس میں ہر بات آپ کی پوری ہو جائے گی اگر آپ دل سے کریں اور صاف نیت سے کریں، اچھی باتیں کریں، اچھے وظائف کریں، اچھی دعائیں مانگیں، اپنی ہر دلی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اکیلے افسردہ ہو کر، رو کر، گر گڑا کر، ضد کر کے ہر طرح سے کوشش کریں جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے ضد کریں۔ انشاءاللہ میرا رب قبول کرنے والا ہے۔ آپ خلوص کے ساتھ، صاف نیت کے ساتھ اور دل جوئی کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ قبول ہوں گی آپ کی دعائیں۔ سورۃ کوثر کا وظیفہ آج کا وظیفہ ہے۔ آج آپ نے بہت زیادہ سورۃ کوثر کا ورد کرنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے ہر وقت سورۃ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آج 7واں رمضان مبارک ہے تو یہ آج کا وظیفہ ہے، بہت خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اور ہماری قسمت بدل جائے گی، ہمارے دلی خواہشیں پوری ہوں گی اور ہم جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمائے گا۔ انشاءاللہ ہمارے بچوں کی قسمت کا ستارہ بھی چمکے گا، انشاءاللہ ہماری محنت رنگ لائے گی۔ ہمارا ستارہ گردش میں ہے اور ابھی ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں پر آزمائش بہت زیادہ ہے۔ جب ہماری آزمائش ختم ہوگی تو سارے کام بنتے جائیں گے، سنورتے جائیں گے اور ہمیں خزانوں سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے ہمیں ماشاءاللہ میرے روزے بہت ہی اچھے، بہت ہی پیارے گزر رہے ہیں، ذرا بھی پتہ نہیں چلتا روزہ رکھنے کا، بہت ہی اچھا فیل ہوتا ہے، بہت ہی سکون ملتا ہے دل کو۔ اور میں نعتیں بہت زیادہ سنتی ہوں، مجھے نعتیں بہت ہی پسند ہیں، اپنے حضور کی تعریف مجھے بہت پسند ہے، میں رو رو کر اور دل سے سنتی ہوں، میری کمزوری ہے نعتیں۔ ہمیں اپنے حضور کی سنت پر چلنا چاہیے، جو ہمارے حضور کو پسند تھا ہمیں وہ کرنا چاہیے، جو ہمارے حضور نے فرمایا ہمیں وہ کھانا چاہیے، ہمیں حضور کی سنت پر چلنا چاہیے۔ سنت میں جو چیزیں کھانا بتائی ہیں وہ ہمیں کھانی چاہیے۔ کلونجی میں شفا ہے، شہد میں شفا ہے، دلیے میں شفا ہے، کدو میں شفا ہے، زیتون کے تیل میں شفا ہے، کھجور میں شفا ہے، جو بھی میرے حضور نے فرمایا ہمیں ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کے وظیفے پر ضرور توجہ دیجیے گا اور اب میں آپ کے ساتھ روٹین شیئر کرتی ہوں کہ ہم کہاں گئے تھے، کیا لے کر آئے تھے۔ ہم گئے تھے بازار اور میں ایک ہی اپنا دسترخوان دیکھ دیکھ کر بور ہو گئی تھی اور آپ بھی ہو گئے ہوں گے، اس لیے میں نے سب سے پہلے تو لیا تھا دسترخوان۔ یہ دیکھیں 2 in 1 ہے، ایک طرف سے لائٹ کلر ہے، دوسری طرف سے ڈارک کلر ہے، بہت ہی پیارا ہے یہ دسترخوان، بہت ہی سافٹ ہے۔ تو یہ اب دسترخوان میں بچھایا کروں گی اور اپنی ویڈیو بنایا کروں گی۔ اور کچھ چیزیں لے کر آئی تھی جیسے کہ ڈش آؤٹ کرتے وقت مجھے اس میں سلاد رکھنی ہو یا سالن رکھنا ہو، کوئی چاول وغیرہ ڈالنے ہو تو وہ لی تھی۔ اس میں کیچپ وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ تقریباً 20 روپے سیل لگی ہوئی تھی، تو 20 روپے میں اچھی چیزیں مل گئی تھی۔ کچھ چیزیں تھی 50 والی اور باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں 20 والی ہیں۔
اور ان میں کیچپ کے لیے لے کر آئی ہوں مختلف چھوٹی چھوٹی کٹوریاں 50-50 میں۔ یہ میں نے لی تھی ڈوئی، اور یہ کچھ بھی فرائی کرنے کے لیے چھوٹا چمچ لیا تھا اسپیچولا۔ 100 میں لیا تھا میں نے منی فلاور، چھوٹا سا گلدان۔ یہ جب میں ڈش آؤٹ کروں گی تو یہ اپنے پاس رکھوں گی، پیارا لگتا ہے گرین گرین۔ اور یہ لی تھی میں نے پونییں، یہ بھی 20 کی تھیں، اور یہ جو تھی نائف یہ تھی 50 کی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں 20 روپے سیل لگی ہوئی تھی۔ یہ بھی کوئی بھی چیز ہم بوٹل میں ڈالنا چاہیں تو اس میں ڈال لیں۔ اور میں نے 3 عدد پلیٹیں لی تھی مختلف ڈیزائن اور مختلف کلر کی۔ جب ڈش آؤٹ کرنا ہوتا ہے، سالن وغیرہ کوئی بھی چیز ڈالنی ہوتی ہے، تو میرے پاس بڑی پلیٹیں تھی اور روزانہ وہی دیکھ دیکھ کر بور ہو گئی تھی، تو میں اپنے کچن کے لیے کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اب میرے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، ایک چھوٹی سی میری کمیٹی نکلی تھی، تو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے آئی۔ بہت عرصے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن کیا کریں، پیسوں کی مجبوری ہے۔ رمضان کی تیاری کے لیے مجھے شاپروں کی ضرورت تھی، کافی دن سے میں تلاش کر رہی تھی، تو مجھے یہ کل شاپر مل گئے۔ تو اب میں رمضان کی تیاری بھی آپ کو دکھاؤں گی انشاءاللہ۔ 2 سائز میں شاپر لے کر آئی ہوں۔ یہ آدھا پاؤ میں نے لیے تھے پیکٹ، تاکہ ان میں کوئی بھی چیز چنے وغیرہ یا لوبیا کوئی بھی چیز ہو تو وہ میں ڈال کر سیو کر لوں۔ سیل پیک ہے یہ۔ میں نے آدھا پاؤ یہ پیکٹ لیے تھے شاپر، تو یہ میرے لیے کافی ہوں گے، کافی زیادہ آئے ہیں بلکہ بچ جائیں گے۔ اسپیشل میں اپنی کچن کے لیے چیزیں لینے گئی تھی، اور اپنی بیٹی کے لیے سوٹ۔ میری بیٹی نے سادہ سوٹ لیا اور اس کے ساتھ وائٹ لیس لی ہے، اور ہم لوگوں نے بازار میں اس کے ساتھ دوپٹہ بھی دیکھا تھا کہ ہم کو پرپل مل جائے، لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر ہم نے وائٹ کنٹراسٹ کی ہے لیس کی، ساتھ وائٹ دوپٹہ لیا ہے جیسے آرکنڈی کا ہوتا ہے، بہت ہی پیارا دوپٹہ ہے۔ آپ کو میں کھول کر دکھاتی ہوں، تو اچھی کنٹراسٹ لگے گی۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اور تھوڑی سی میں نے شاپنگ کی ہے، غریب بندی ہوں، تو جتنی میری حیثیت تھی اتنی میں نے چیزیں لے لی۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نوازے کہ میں اپنے گھر کی اور اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کر سکوں۔ تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستی رہتی ہوں، اپنے کچن کے لیے چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترستی ہوں۔ اور یہاں پر میں نے لیا تھا رول کا پیکٹ اور چھوٹی سموسیوں کا پیکٹ، پٹیاں جو ہوتی ہیں وہ خریدی تھی۔ مجھ کو بنانی آتی ہیں پٹیاں، اور میں ہر بار اپنے ہی گھر پر تیار کرتی ہوں میدا، لیکن میری بیٹی نے یہ لی تھی۔ میں نے آپ کو منی چکن سموسہ ریسیپی دی تھی، تو یہ میں نے اپنے فریز کر لیے تھے، اور کل ان کو میں نے فرائی کیا ہے بازار جانے سے پہلے، تاکہ آتی تو لیٹ نہیں ہو جاتے ہم لوگ۔ اور ہماری لائٹ تقریباً کل 4 گھنٹے کے لیے گئی تھی، اس لیے میں نے دسترخوان کی ویڈیو نہیں بنائی۔ اب مزیدار اور ٹیسٹی ہم سموسی تیار کر لیتے ہیں، اپنی چکن سموسیاں۔ ماشاءاللہ سے یہ بہت ہی زیادہ مزے کی تھی اور ٹیسٹی تھی۔ سموسے ہمارے فرائی ہو چکی ہیں، اب ان کو نکال لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریسیپی ہم بنانا شروع کرتے ہیں، اور آج میں بنانے لگی ہوں چکن پوٹا کلیجی۔ تو اب یہاں پر ہم شروعات کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں گے میں نئے اسٹائل سے، نئے طریقے سے بناؤں گی اپنا کھانا۔ آپ نے کبھی اس طرح کا کھانا نہیں بنایا ہوگا۔ آپ دیکھتے رہیں۔ میں نے لی ہے پیاز 2 عدد، اور ان کو ڈالا ہے پانی میں، اور فرائی پین رکھ دیا ہے چولہے پر۔ اس میں ڈالی ہے ½ ٹی اسپون ہلدی، ½ ٹی اسپون نمک، اور اس کو میں نے ڈھانپ دیا تاکہ ہمارا بوائل آ جائے اور اچھے سے پیاز گل جائے۔ 5 منٹ تقریباً اسے بوائل آنے دیں گے۔ یہاں پر میں نے ڈال دیا پانی چکن اور پوٹے میں، اچھے سے چربی صاف کر لی، دھو لیا، اور اس میں ونیگر ڈال دیا 1 ٹی اسپون، ½ ٹی اسپون نمک، اور حسب ضرورت ہلدی۔ تو ان کو ہم نے اس لیے ڈالا ہے کہ چکن میں جو اسمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کو ہم ہلا دیں گے اور اس کو کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے، تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے۔ اب پیاز کو چیک کر لیتی ہوں، اور اس میں ڈال دیتی ہوں ٹماٹر اور ہری مرچیں، اور ساتھ ان کو بھی بوائل کر لیں گے، اچھی طرح بھون لیں گے، فرائی کر لیں گے۔ 2 عدد ٹماٹر اور 4 عدد ہری مرچیں ہیں، اب ان کو بھی پانی کے اندر ہم سوک کر لیں گے، اور یہ جب تک نرم پڑ جائیں ٹماٹر اتنا فرائی کریں گے۔ پیاز ٹماٹر اچھی طرح میش ہو گئے ہیں اور نرم ہو گئے ہیں، اور گریوی کے لیے تیار ہیں۔ اب یہاں پر رکھ لیتے ہیں ہم دیگچی، اور چولہے کو آن کیا ہوا ہے۔ گھی اچھی طرح گرم ہو گیا ہے۔ 1 ٹیبل اسپون میں ڈال دوں گی ادرک لہسن کا پیسٹ، اور اس کو اچھے سے کریں گے فرائی۔ ادرک لہسن کا کلر چینج ہو جائے، اچھے سے خوشبو آنے لگے، تو ہمارے پاس ہے موٹے مسالے۔ موٹے مسالے زیادہ نہیں جائیں گے، حسب ضرورت 5 سے 6 عدد کالی مرچیں، لونگ، کڑی پتہ، الائچی، دال چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا، تو یہ اب شامل کر دیں گے۔ ہمارا لہسن ادرک ہو چکا فرائی۔ اب موٹے مسالے ڈال دیتی ہوں، اور ان کو کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لوں گی، اچھے سے خوشبو آنے لگے گرم مسالے کی۔
اور جو میں نے میش کیا تھا اپنا پیاز، ٹماٹر، ہری مرچی، اب اس کو شامل کر دیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارا بہت ہی مزے کا یہ کھانا بنا تھا، بہت ہی ذائقے والا، اور بہت ہی اچھی گریوی تیار ہوئی تھی۔ آپ کے پاس اگر مکسر نہیں ہے تو آپ اسی طرح نرم کریں، سافٹ کریں، میش کریں، اور تب آپ مسالہ بنا لیں۔ کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ فرائی پین کو بھی ہلا لیں گے پانی سے اور اس کو صاف کر کے ڈال دیں گے۔ اب پسے ہوئے سب مسالے شامل کر دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کٹی ہوئی مرچیں 1 ٹی اسپون، کلونجی حسب ضرورت، پسا ہوا دھنیا 1 ٹی اسپون، 1 ٹی اسپون پسی ہوئی مرچیں، اور اب ان سب کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں۔ اچھی طرح بھونیں گے، بہت ہی زیادہ بھونیں گے تاکہ اچھے سے ہماری گریوی تیار ہو اور بہت ہی مزیدار مسالہ اور اچھی پیاری سی خوشبو آ رہی ہے اس وقت ہمارے کھانے سے، بہت ہی پیاری خوشبو ہے مسالوں کی۔ ماشاءاللہ سے ہمارا مسالہ پرفیکٹ بھون چکا ہے، آئل بھی سیپریٹ ہونے لگا ہے، اور اب اس میں ہم شامل کر دیں گے کلیجی پوٹا، اور ہم نے چھوٹی چھوٹی بائٹ میں کلیجی پوٹے کی کٹنگ کی ہے تاکہ ایک ایک بائٹ میں ہم کھا سکیں۔ تو اب ڈال دیتے ہیں کلیجی پوٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کو اچھی طرح فرائی کریں گے۔ جتنا بھی ہم فرائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹ بڑھ کر آئے گا، اتنا ہی مزیدار کھانا تیار ہوگا۔ اب اس کی بھنائی کریں گے پرفیکٹ، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ٹائم کتنا لگے گا، لیکن ہم نے اچھی بھنائی کرنی ہے تاکہ بہت ہی ٹیسٹ آئے۔ آج کا دوسرا وظیفہ اللہ الصمد۔ آپ نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے روزانہ اللہ الصمد کی تسبیح کرتے رہیں، انشاءاللہ بے پناہ اس کی فضیلت ہے اور اتنے زیادہ رزق میں برکت ہے۔ اللہ الصمد اگر آپ چاول یا باجرے وغیرہ پر پڑھ کر اور پرندوں کو ڈالیں تو اس سے بھی بہت زیادہ رزق آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حالات بہتر کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، اسکپ نہ کیا کریں تاکہ میرے وظائف سے آپ کو پورا فائدہ ہو اور میری ریسیپی پوری مکمل آپ کو سمجھ آ جائے۔ ماشاءاللہ سے میں نے جس طریقے سے یہ ریسیپی بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے، آپ کو مکسر میں پیاز بلینڈ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور بہت ہی مزیدار آپ کا کھانا بنے گا۔ آپ کی گریوی سے اچھی بنے گی، شاندار کھانا ہے، ماشاءاللہ سے اسی طرح بنائیے گا۔ اور ہمارے گھر میں بہت ہی پسند کیا تھا سب نے، اور بچوں نے کہا مما یا کمال کی آپ نے آج تو ریسیپی کی ہے، یہ کہاں سے ٹرک لگائی؟ میں نے کہا بیٹا جب کچن کے کام میں آ جاتے ہیں نا تو ٹرک کی لگانی پڑتی ہیں، ہر وقت سوچنا پڑتا ہے کیسے اچھا دیں ہم، کیسے اچھی کوکنگ کریں۔ تو یہاں پر زیادہ سا دھنیا ڈال دیا ہے اور گرم مسالہ۔ اگر آپ نے اسی طرح بھنی ہوئی کلیجی پوٹا ڈش آؤٹ کرنا ہے تو کر سکتے ہیں، اور یہاں پر میں حسب ضرورت تھوڑا سا پانی شامل کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقریباً میں نے 1 گلاس پانی ڈالا ہے۔ اب اس کو ہم بوائل آنے کا انتظار کرتے ہیں، جب تک ہمارے شوربہ بوائل آ جاتا ہے شوربے میں تو پھر اس کے بعد ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کی شان، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، ماشاءاللہ ہمارا کھانا پرفیکٹ بنا ہے، اور آپ اسی طرح بنائیے گا۔ اور یہ بہت ہی مزیدار کلیجی پوٹا بنا تھا۔ آپ مجھے بتائیے گا یہ میرا طریقہ کس طرح ہے کوکنگ کا، میں نے فرسٹ ٹائم اپنی طرف سے ہی یہ کوکنگ بنائی ہے۔ ہاں جی، بہت ہی مزیدار اور زبردست میری ویڈیو دیکھنے کے بعد اور سننے کے بعد جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ کنجوسی نہ کیا کریں، مجھے سپورٹ کریں، میری ویڈیو اور میرے چینل کو شیئر کریں اپنے دوستوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں، محلے والوں، اپنے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا، آمین ثم آمین۔